أبا عبد الله يا أبا عبد الله. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یعدی حقہ المجتہدون الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى العمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسین معانی ابو القاسم محمد اللہم صل علی محمد وعلی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین قال اللہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِ مَجْمَعِينَ مِنْ يَوْمِ عَدَاوَتِهِمْ إِلَىٰ قِيَامِ يَوْمِ الدِّينِ. أَمَّا بَعْدُ قَالَ الْحَكِيمُ فِي قُرْآنِ الْكَرِيمِ بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله وراسخون في العلم يقولون آمنا به. صلوات. ایک اور بلند صلوات نبی کے مرحومین کے نام لیے گئے. آپ سب کے مرحومین جناب عرفان مہدی صاحب کے مرحومین، باقیت اللہ ٹرسٹ کے تمام ٹرسٹیز، ذمہ داران، خدمت گزاران، پولیس، حفاظتی ادارے، رینجرز، پاک فوج، جتنے بھی احباب بلدیہ کے ادارے جو بھی اپنا حصہ اس عبادت میں ڈال رہے ہیں، ان سب کے مرحومین کی مغفرت کے لیے بلند تر صلوات پڑھیں. اللہم صل علی محمد وعلی محمد. سورہ مبارکہ آل عمران ہے، آیت کا نشان 7 ہے. اللہ قرآن اور اہل بیت یعنی ہمیں 2 دولتوں اور 2 سرمایوں سے سرفراز اور مالدار بنا رہا ہے. سب سے بڑا سرمایہ ہمارے پاس قرآن اور اہل بیت کا ہے. ساری حیثیتیں، ساری کیفیتیں ان 2 چیزوں کے بعد ہیں. مسلمان کی عزت اس میں ہے کہ وہ قرآن پڑھتا ہے. مسلمان کا مقام اس لیے ہے کہ وہ نبی کے اہل بیت کا چاہنے والا ہے. اور قرآن اور نبی کے اہل بیت دونوں نبی مکرم کی میراث ہیں. ہم میراث مصطفیٰ اور ارث مصطفیٰ کو اپنے دل و جان سے زیادہ عزیز رکھیں، یہی ہمارے بہتر مسلمان ہونے کی دلیل ہے. اچھا، پھر اگر ہم ان کی میراث کو محفوظ رکھیں تو اس پر کوئی سرکار دو جہاں پر معاذ اللہ ہمارا کوئی احسان نہیں ہے، بلکہ ہم پر ان کا کرم ہے کہ انہوں نے ہمیں قرآن اور اہل بیت دیے ہیں. ہر کامیاب انسان دنیا سے جاتے ہوئے اپنے بعد والوں کے لیے کچھ نہ کچھ وصیت نصیحت کر کے جاتا ہے. پھر قرآن مجید میں تو حکم بھی یہی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین
معروفا حقا علی المتقین. صلوات پڑھیں ذرا. حکم الہی یہ ہے کہ جس طرح تم پر نماز واجب ہے، روزہ واجب ہے، اسی لہجے کی آیت ہے. کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، تم پر روزوں کو فرض قرار دے دیا گیا ہے جیسے تم سے پہلے والوں پر بھی فرض تھے. اسی لہجے میں اللہ کہہ رہا ہے کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیہ للوالدین والاقربین معروفا حقا علی المتقین. تم پر فرض ہے کہ اگر تم کچھ خیر چھوڑ کر جا رہے ہو تو اس کی وصیت ضرور کرو، اور وصیت کرو اپنے والدین کے لیے. یعنی اللہ ایسا بھی چاہتا ہے کہ مرنے والا دنیا سے جا رہا ہو، اس کے والدین زندہ ہوں. یعنی والدین کے لیے وصیت کر کے جاؤ کہ میرے والدین کا کیسے خیال کرنا ہے، میرے والدین کا کیسے احترام رکھنا ہے، ان کے بارے میں وصیت کر کے جاؤ. والدین والاقربین، اور رشتہ داروں کے لیے. اقربین سے مراد یہاں صرف رشتہ دار بھی نہیں ہے، قریب لوگ، چاہنے والے لوگ. جی اگر نبی مکرم کے بارے میں سوچیں گے تو امتی سرکار کے، یعنی نبی مکرم اپنے گھر والوں کے لیے بھی اور اپنے چاہنے والوں کے لیے بھی وصیت فرمائیں گے نا، کیونکہ نبی تو صرف اپنے گھر والوں کے لیے نہیں ہے، نبی تو ہر کلمہ پڑھنے والے کے لیے ہیں. وہ تو میں سوچ رہا ہوں ورنہ نبی تو ان کے لیے بھی ہیں جو نبی کا کلمہ نہیں پڑھتے. نبی تو سب کے لیے اللہ کی طرف سے رحمت للعالمین. صلوات پڑھ لیں ذرا محمد والے. تو جب وہ سب کے لیے ہیں تو پھر سب کے لیے ہونے کو ثابت اس طرح سے کیا جائے گا کہ ان سب کے لیے آپ کیا چھوڑ کر گئے، آپ کیا دے کر گئے. میرے بچوں، جوانوں، میرے محترم سننے والوں، کامیاب انسان کی کچھ نشانیاں ہیں. کامیاب انسان شہرت سے کامیاب نہیں ہوتا، کامیاب انسان بڑی گاڑی سے کامیاب نہیں ہوتا، کامیاب انسان کسی منصب سے کامیاب نہیں ہوتا. کامیابی کے کچھ اور اصول ہیں. کچھ اصول تو ہماری دنیا نے بنائے ہوئے ہیں جنہیں روزانہ بدل بدل کے کہتے ہیں کہ اب یہ نہیں، اب یہ کامیابی کے اصول ہیں. لیکن کچھ اصول ہیں کامیابی کے جو فطری بنیاد پر ہیں، جو انسانی بنیادوں پر کامیابی کے اصول ہیں. ان کامیابی کے اصولوں میں سے ایک اصل یہ ہے کہ دیکھا جائے گا وہ گھر والوں کے ساتھ کیسا ہے. اگر گھر والوں کے ساتھ اس کے رویے اچھے نہیں ہیں تو کتنا ہی بڑا آدمی ہو وہ آدمی چھوٹا ہے. جی ایسے ہی کامیابی کا ایک اصول یہ ہے کہ دیکھا جائے گا وہ اپنے دشمنوں کے ساتھ کیسا ہے. اصل ہنر تو دشمنوں کے ساتھ ثابت ہوگا نا کہ کیسا ہے. دیکھا جائے گا وہ اپنے دشمنوں کے ساتھ کیسا ہے. پھر تیسرا کامیابی کا اصول یہ ہے کہ دیکھا جائے گا وہ دوستوں کے ساتھ کیسا ہے. پھر چوتھا کامیابی کا اصول یہ ہے کہ دیکھا جائے گا کہ وہ اپنے بعد والوں کا کتنا خیال کرتا رہا. اپنی زندگی، اپنا زمانہ، زندہ رہے چلے گئے، یہ کامیاب انسان نہیں ہے. کامیاب انسان جو ہے اپنے بعد کا بھی جو انتظام کر کے جائے. جتنے بھی دنیا میں کامیاب لوگ گزرے ہیں جو آج تک زندہ ہیں، ان کے زندہ رہنے کی ایک علت یہ رہی ہے کہ انہوں نے بعد والوں کا احساس کیا ہے. اگر بعد والوں کا احساس نہیں کریں گے تو بعد والے ان کا احساس کیوں کریں؟ اگر وہ بعد والوں کا احساس نہیں کرے کامیاب آدمی تو بعد والے ان کا احساس کیوں کریں؟ بس جتنا وہ بعد والوں کے لیے احساس کرتا ہے کہ میرے بعد کیا ہوگا، میرے بعد کیا ہونا چاہیے، یہ کامیابی کی ایک علامت یہ بھی ہے. اب ہم سب سے اللہ نے چاہا ہے کہ بعد والوں کا احساس کرو. یہ نہیں کہ اپنی زندگی میں عیش آرام سے زندگی گزاری، چین سے زندگی گزاری، خوب مرفع اور مسجع اور جی سجی بھی اور عیش و آرام کی زندگی گزاری اور بعد والوں کے بارے میں کوئی فکر نہیں ہے. نہیں، اللہ کہتا ہے کہ بعد والوں کے لیے وصیت کر کے، وصیت خود دلیل ہے کہ بعد والوں کا تمہیں خیال ہونا چاہیے. تو جو وصیت نہیں کر رہا، اب میں بات آ گئی ہے تو ذرا چند نصیحت کے جملے بھی سن لیجئے کہ جو وصیت نہیں کر رہا وہ دو اپنی برائیاں ظاہر کر رہا ہے، دو خامیاں اپنی ظاہر کر رہا ہے. ایک تو یہ خامی ظاہر کر رہا ہے کہ وہ ناکام آدمی ہے، اسے بعد والوں کا کوئی احساس نہیں ہے، اس کے اندر کوئی احساس نہیں تھا، اسے بعد والوں کا کوئی خیال ہی نہیں تھا.
دوسرا اپنی وہ خامی یہ ظاہر کر رہا ہے کہ بعد والوں کے لیے فساد چھوڑ کر جا رہا ہے، بعد والوں کے لیے مشکلات چھوڑ کے جا رہا ہے. تو جب تک اس سے وابستہ چیزیں سامنے آتی رہیں گی، اس کے خلاف باتیں ہوتی رہیں گی، اس کے بارے میں باتیں ہوتی رہیں گی، منفی باتیں ہوتی رہیں گی. یعنی اپنے ہی اس کے نہ صرف فاتحہ نہیں پڑھیں گے بلکہ کچھ اور پڑھیں گے، یہ برائیاں پڑھیں گے، اس کے لیے نامناسب جملے کہیں گے کہ یہ کیا کر کے چلے گئے. کچھ بتا کے چلے جاتے تو جھگڑا نہ ہوتا. یہ آج دیکھو بھائی بھائی لڑ رہے ہیں، آج دیکھو عزیز و قارب میں مقدم اعظم بازی ہو رہی ہے. اگر وہ لکھ کر چلے جاتے تو کتنی آسانی ہو جاتی. لہٰذا یہاں تک حدیث مبارکہ میں ہے کہ من ماتا ولم و من ماتا بغیر وصیت ہی، جو مر جائے بغیر وصیت کے، ماتا میتتن جاہلیہ، وہ ایسے مرے گا جیسے گویا کفر کی موت مرا ہے، جیسے اعلان اسلام سے پہلے لوگ مر رہے تھے. جو مر جائے اور وصیت کر کے نہ جائے. ماتا من ماتا بغیر وصیت ہی ماتا میتتن جائے. حدیث سنائی ہے میں نے آپ کو. یہ جو مر جائے اور وصیت کر کے نہ جائے وہ جاہلیت کی موت مرے گا. لہذا بعد والوں کا خیال، اپنے بعد کا خیال، اپنے لوگوں کا خیال، اپنے عزیزوں کا خیال ہی اگر کوئی نہیں کر رہا، اپنے بچوں کا خیال کوئی نہیں کر رہا. ابا نے بہن کی شادی کر دی تھی، اب اس کو میراث میں سے حصہ میں کیوں دوں؟ اور بھائیوں کے انداز، بھائیوں کے طریقے سنیے آپ ذرا. بھائی حضرات جو بولتے ہیں میں ان کی بات کر رہا ہوں. ابا نے بہن کی شادی کر دی تھی، اب ابا کی میراث میں سے ہم اسے پیسے نہیں دیں گے اپنی بہن کو. جو بہنوں کا مال کھا جاتا ہو، کچھ کہوں یا بس اسی پر صلوات پڑھ لیتے ہیں؟ صلوات پڑھ لیتے محمد و آل محمد. بھائی وہ تو تمہاری بھی تو شادی ابا، اگر تمہاری شادی ابا کے ہاتھوں سے ہوتی تو وہ بھی تو کرتے. تم کیوں لے رہے ہو مال؟ تمہاری شادی بھی تو ابا نہیں کی یا کرتے، تو پھر تم مال کیوں ابا کی میراث میں سے لے رہے ہو؟ یعنی اپنے موقع پہ تمہیں میراث یہ بھول جاتے ہو، اور بہن کو دیتے وقت کہتے ہو کہ شادی تو کر دی تھی، جہیز تو دے دیا تھا. بعض اوقات تو لڑکوں کی شادیوں میں ماں باپ زیادہ خرچہ کرتے ہیں، اپنا ایک جلال دکھانے کے لیے بھی ہوتا ہے کبھی کبھی. جی تو یہ اچھی بات نہیں ہے، یہ حرام خوری ہے. سخت ہو گیا کیا لفظ؟ یہ بہنوں کا مال کھا کر اپنے بچوں کو پالنا یہ حرام خوری ہے. اور یقین جانیے جو حرام کھاتا ہے اس پر نصیحت اثر نہیں کرتی. یہ میں نے نہیں کہا ہے، امام حسین نے فرمایا. صلوات پڑھیں محمد والے. جی مولا حسین نے جب کربلا کے میدان میں عاشور کے دن 3 خطبے دے دیے اور وہاں سے کوئی ٹس سے مس نہیں ہو رہا تھا. جنہیں آنا تھا وہ صبح عاشور آ گئے، جنہیں آنا تھا انہیں وہ شب عاشور آ گئے. لیکن جب جنگ گرم ہوئی اور شہادتیں یہاں سے ہونے لگی اور وہاں سے حملے کا جواب دیا جانے لگا، یہاں سے حملے کا جواب دیا جانے لگا، تو حضرت نے پھر بھی حجت تمام کی ہے. کچھ لوگوں کے لیے ملتا ہے جو کسی حد تک روایات صحیح ہیں کہ وہ چھوڑ کر چلے گئے میدان کربلا. امام حسین کے خطبوں پر امام کا ساتھ نہیں دیا، لیکن امام کے خلاف بھی نہیں رہے. وہ لشکر چھوڑ کر، یزیدی لشکر چھوڑ کر چلے گئے. اس وقت میں امام نے جب تیسرا خطبہ حضرت نے دیا اور کوئی اثر نہیں ہوا، یعنی تو حضرت نے ایک جملہ ارشاد فرمایا جو تم میری نصیحت کا اثر نہیں لے رہے ہو، مجھے پتا ہے کہ تم پر میری نصیحت کا اثر کیوں نہیں ہو رہا. اس لیے کہ میں نے اپنے نانا سے سنا ہے کہ جن شکموں میں حرام مال پر ہو جاتا ہے وہ لوگ نصیحت کا اثر نہیں لیتے. بہت خطرناک بات ہے، بہت خطرناک بات ہے. عزیزان گرامی، تو وصیت اپنے بچوں کا، اپنے بعد والے بہن بھائیوں کا خیال کرنا یہ حکم الہی ہے. کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترى خیرا، اگر تم خیر چھوڑ کے جا رہے ہو تو پھر الوصیہ، وصیت تم پر کتبہ لکھ دی گئی ہے.
واجب قرار دے دی گئی ہے کہ وصیت کر کے جاؤ، خیر چھوڑ کر جا رہے ہو۔ عزیزان گرامی، ہر شخص کا خیر اس کے حساب سے ہے، مگر جو پوری امت کے لیے خیر ہے وہ وہی ہے جس کے لیے غدیر میں اعلان ہوا۔ فرمایا حیا علی خیر العمل۔ اپنے مؤذن سے سرکار نے فرمایا کسی ٹیلے پہ کھڑے ہو کر آواز دو، خیر العمل کی طرف آ جاؤ۔ ہر ایک کا خیر علیحدہ ہے، محمد مصطفیٰ کے خیر کو علی کہتے ہیں۔ اے میرے مؤذن، کھڑے ہو کر آواز دو، حیا علی خیر العمل، خیر العمل کی طرف۔ جب سارا مجمع جمع ہونے لگا، جو آگے چلے گئے تھے انہیں واپس بلایا گیا، جو پیچھے رہ گئے تھے ان کا انتظار کیا گیا۔ جب سب جمع ہو گئے تو سرکار دو جہاں نے جو اعلان کیا ہے اللہ کے حکم کے مطابق، وہ اعلان ہے من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ یہ تو خیر العمل، نبی قرآن کہہ رہا ہے کہ اگر خیر چھوڑ کر جا رہے ہو تو وصیت کرو، اور نبی کے مطابق بہترین اور خیر عمل اگر کوئی ہے تو حب علی ہے، محبت علی بہترین عمل ہے۔ نماز جنازہ میں آپ شرکت کرتے ہیں نا، کیا پڑھتے ہیں مولانا چوتھی تکبیر میں؟ اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرا، یا اللہ اس مرنے والے کے بارے میں کچھ نہیں جانتا مگر خیر جانتا ہوں۔ ارے مولانا اس نے حج نہیں کیا، نماز جماعت میں بھی نہیں آتا تھا، بہت ساری اور کمزوریاں بھی پورے محلے والوں کو پتا ہے، آپ اجتماعی طور پر جھوٹ بول رہے ہیں کیا؟ خود بھی کہہ رہے ہیں، سب سے بھی کہلوا رہے ہیں کہ ہم خیر کے علاوہ اس کے بارے میں کچھ اور نہیں جانتے۔ تو نماز جماعت کا جملہ ہے یہ، نماز جنازہ کا جملہ ہے کہ انا لا نعلم منہ الا خیرا، ہم نہیں جانتے اس مرنے والے کے بارے میں، جانتے ہیں تو خیر جانتے ہیں، جبکہ سب جانتے ہیں کہ اس نے فلاں فلاں کمزوری چھوڑی ہوئی ہے، مگر وہ جو سب کمزوریاں ہم جانتے ہیں اللہ وہ کمزوریاں ہم سے سننا ہی نہیں چاہتا۔ اللہ تو ہم سے وہ خیر سننا چاہتا ہے جسے حب علی کہا جاتا ہے۔ میرے سامنے یہ نہ بتاؤ، مجھے تمہیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے، میں خوب جانتا ہوں اس نے نماز نہیں پڑھی، میں خوب جانتا ہوں اس کے ہاں کمزوریاں رہیں، مگر تم مجھے یہ بتاؤ کہ اس کے دل کا حاکم علی تھا؟ اگر اس کے دل کا حاکم علی تھا تو کہو کہ ہم خیر جانتے ہیں۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ تو خیر کیا ہے بھائی؟ محبت اہل بیت، اور حکم یہ ہے کہ آیت تو نبی پر نازل ہوئی ہے نا جی، کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیہ، یہ تو نبی پر نازل ہوئی ہے نا، اگر آپ خیر چھوڑ کر جا رہے ہیں تو وصیت کر کے جائیں۔ یعنی مجھے اور آپ کو 10 روپے کی خیر پر تو حکم وصیت ہو۔ تھکے ہوئے ہیں آپ میری باتوں سے؟ مجھے اور آپ کو تو حکم ہے کہ 100 روپے کی کوئی خیر کی بات چھوڑ کے جا رہے ہو تو وصیت کرو۔ نبی اتنا بڑا اسلام چھوڑ کے جا رہے ہیں، بغیر وصیت کے کیسے جائیں گے؟ نبی کی وصیت کو قرآن اور اہل بیت کہا جاتا ہے۔ میں تمہیں قرآن دے کر جا رہا ہوں، میں تمہیں اہل بیت دے کے جا رہا ہوں۔ کوئی دکانداری، کوئی دنیا داری اور کوئی مطلب پردازی تو ہے نہیں کہ میری بات مان لی جائے گی تو مولانا کی کوئی دکان چل جائے گی۔ سیدھی سیدھی سی بات ہے بھائی، میرا اپنا فائدہ ہے قرآن اور اہل بیت سے جوڑنا، امت کا اپنا فائدہ ہے جتنا میں اور ہم سب اہل بیت سے اور قرآن سے جڑیں گے۔ یہ ہم پر نبی کا احسان ہے کہ ہمیں قیمتی چیزیں دے کے گئے، یہ ہم پر سرکار کا کرم ہے کہ ہمیں قرآن اور اہل بیت دے کر گئے۔ قرآن کھولتے ہیں تو وہ اہل بیت کی طرف بھیج دیتا ہے، اہل بیت کے پاس جاتے ہیں تو وہ قرآن کی طرف بھیج دیتے ہیں۔ دونوں کی دوستی اتنی گہری ہے،
सलवात पढ़ लें मोहम्मद व आले मोहम्मद। अब आप जरा कुरान की आयत देखिए, जहां जहां भी हमें रुजू करने का हुक्म दिया है ना कुरान में, कि वहां रुजू करो, वहां राब्ता करो, उनसे राब्ता करो, नाम नहीं लिए उसने, इसलिए कि नाम जाली हो सकते हैं, काम जाली नहीं हो सकता है? नाम नाम बनाए जा सकते हैं कि ये नहीं, वो नहीं, ये मुराद है, लेकिन कामों को कैसे, आप किरदार को कैसे जाली कर सकते हैं? क्यों नाम नाज़िल नहीं किया अल्लाह ने? वो हजरत मरियम के नाम का सूरा उतार सकता है, तो सैयदा के नाम का सूरा क्यों नहीं उतार सकता? वो हजरत इब्राहिम के नाम का सूरा उतार सकता है, तो इमाम हुसैन का नाम का सूरा क्यों नहीं उतार सकता? क्यों नहीं उतारे नाम उसने? क्यों इनके नाम अल्लाह ने कुरान मजीद में नाजिल नहीं किए? क्योंकि मसला तो इन्हीं से था। आज हजरत इब्राहिम से किसी को क्या मसला है? आज हजरत मरियम से किसी को क्या मसला है? मगर अगर जनाब जहरा के नाम का सूरा होता तो जो जाली अल्लाह बना सकते हैं वो ना जाने जाली कौन कौन से नाम बना लेते। उधर कुरान की हिफाजत की जिम्मेदारी खुद अल्लाह ने ली है, क्या मैं इसकी हिफाजत करूंगा, मैंने ही नाजिल किया है, मैं ही हिफाजत करूंगा। तो तहफ़्फ़ुज़ कुरान का तकाजा यह था कि अल्लाह इन मसलों में हमें ना उलझाए, हमें ये आजमाइश हमारी ना ले, ये हमारी आजमाइश में इजाफा ना करे। वो किरदार नाजिल कर रहा है। मैं भी आपको आयतें सुना रहा हूं कुरान मजीद में, जहां जहां हुक्म हुआ है ना कि रुजू करो, राब्ता करो। मसलन इरशाद हो रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाह वकूनू मा सादिक़ीन, ऐ साहिबान ईमान तक़वा परवरदिगार इख्तियार करो और सच्चों के साथ हो जाओ। नाम कहीं नहीं है, नाम कहीं नहीं है कि कौन है सच्चे। कुरान ने कहा सच्चों के साथ हो जाओ। अब जब यह कह दिया गया कि सच्चों के साथ हो जाओ, हुक्म यह है कि सच्चों के साथ हो जाओ, तो कुरान मजीद में ही से पूछ लेते हैं कि सच्चे कौन है। क्या जरूरत आ रही है कि कोई मैं आपको तारीखी हवाला दूं और बाद में आप कहें किताब ज़ईफ है। जब कुरान कह रहा है कि सच्चों के साथ हो जाओ, तो फिर कुरान ही बताएगा कि सच्चे कौन है। जी, अक्लमंदों पर नाजिल हुआ है ना कुरान, यानी नबी की उम्मतियों के ऊपर कुरान उनको पढ़ाने के लिए भेजा गया है ना। जिस अल्लाह ने कहा कि सच्चों के साथ हो जाओ, वही अल्लाह मुबाहले के मैदान में पंजतन दिखा रहा है। जो झूठों पे अल्लाह मुबाहले के मैदान में पंजतन दिखा रहा है जो झूठों पे लानत करने गए हैं। सलावत पढ़ ले मोहम्मद व आले मोहम्मद। सूरह मुबारका निसा आयत नंबर 61। मेरे वो भाई भी आए हुए हैं ना जिन्हें हवाला चाहिए, सलावत पढ़ ले जरा मोहम्मद व आले मोहम्मद। इरशाद हो रहा है, फमन हाज्जका फीहि मिन बाद मा जाअका मिनल इल्म, इल्म आ जाने के बाद जो कटहुज्जती करे, जिद्दम जिद्दा, बहसम बहसी करे, इल्म आ जाने के बाद जो बहसता हो, फकुल तालो नदो अबनाअना व अबनाअकुम, ए मेरे हबीब उनसे कह दो कि हम अपने बेटे लाते हैं, तुम अपने बेटे लाओ। यह आयत है भाई, हदीस कहकर ये मत कह देना कि रिवायत कैसी है और रावी कैसा है। इस पर शक करने वाले पे शक करते हैं। ये हदीस नहीं है, आयत नहीं, आयत है। फकुल तालो नदो अबनाअना व अबनाअकुम, ए मेरे हबीब इनसे कह दो हम अपने बेटे लाते हैं, तुम अपने बेटे लाओ। व निसाअना व निसाअकुम, अच्छा मैं आप वाला तर्जुमा कर लेता हूं, हम अपनी औरतें लाते हैं, तुम अपनी औरतें लाओ। व अनफुसना व अनफुसकुम, मैं आप वाला तर्जुमा कर लेता हूं, हम खुद आते हैं, तुम खुद आओ। अगर मैं आपका तर्जुमा भी करूं ना, तब भी फजीलत अली की है। हैदर,
सलवात मोहम्मद व आले मोहम्मद पर अल्लाहुम्मा सल्ली अला। हम खुद आते हैं, तुम खुद आ जाओ। तो अपनी जगह अगर अली को लेकर गए हो, तो हम भी तो ये समझा रहे थे कि एक आईने में दो शक्लें नजर आती हैं, एक को मोहम्मद कहते हैं, एक को अली कहते हैं। सुम्मा नब्तहिल, उसके बाद हम मुबाहला करेंगे। व नजअल लानतल्लाहि अलल काज़िबीन, और फिर हम झूठों पर अल्लाह की लानत करेंगे। कुरान कह रहा था सच्चों के साथ हो जाओ, सच्चे भी ऐसे मयारी सच्चे जो झूठों पे लानत कर सकें, वरना जमीन और आसमान ने अबू जर से ज्यादा सच्चा नहीं देखा। अबू जर से ज्यादा सच्चा जमीन आसमान ने नहीं देखा था, मगर मुबाहिले में नहीं गए इस मयार के सच्चे। अब कुरान कह रहा है सच्चों के साथ हो जाओ। इसी तरह एक मर्तबा मैंने आयत देखी तो मुझे अल्लाह ने हुक्म दिया, हमें अल्लाह ने हुक्म दिया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, अल्लाहु अकबर, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीला। ऐ साहिबान ईमान, तक़वा परवरदिगार इख्तियार करो और वसीला तलाश करो। कुरान मजीद में वसीला, लफ्ज वसीला दो आयतों में आया है। मुझे तो ताज्जुब होता है, बाज लोग हमसे चलते फिरते कहते हैं जी कुरान में वसीले की आयत दिखाई है, और बोल ऐसे रहा होता है जैसे इसने पूरा कुरान पढ़ लिया हो। भाई वक्त मेरे पास कम है, मगर अकीदतें कम तो नहीं है ना, तो बर्दाश्त फरमाइए। ये पाकिस्तान के, ये हमारे खित्ते का अंदाज है अज़ादारी का, मजलिसों का। सलवात पढ़ लें जरा नबी की ज़ात पर, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। वसीला, वसीला, लफ्ज वसीला, थके हुए तो नहीं है ना? लफ्ज वसीला कुरान मजीद में 2 जगह आया है, और मफहूम वसीले का 20 जगह आया है। जो पैगाम है ना वसीले का, जो मतलब है, जो मकसद है वसीले का, वो 20 जगह पर आया है। इन जाऊक, ए मेरे हबीब, ये जिन्होंने अपने ऊपर जुल्म किया, गुनाह किए, ये आ जाएं अगर तुम्हारे पास और ये कहें कि ए मेरे, ए रसूलुल्लाह, आप हमें अल्लाह से कहें कि अल्लाह माफ कर दे, तो ए मेरे हबीब तुम इन्हें माफ कर दो, मैं भी कर दूंगा। जी, हजरत यूसुफ के भाइयों ने जो हजरत यूसुफ के साथ किया, मैं मिसाल दे रहा हूं कि जहां लफ्ज वसीला नहीं है मगर मतलब वसीले का है, पैगाम और मफहूम वसीले का है। हजरत यूसुफ के भाइयों ने जब उन्हें एहसास हो गया कि उन्होंने ज्यादती की है, गलत किया है, तो आकर कहा या अबाना इस्तगफिर लना रब्बना, हमारे रब से कहिए हमें माफ कर दे। हजरत याकूब चाहते तो कहते ना खुद बोलो, अल्लाह से खुद बात करो, हमें अल्लाह ही काफी है। ये बोलना बड़ा आसान है, हमें अल्लाह ही काफी है। कौन है दुनिया में जिसको अल्लाह काफी नहीं है? नबी और अली के लिए जो काफी हो उसे अल्लाह कहा जाता है। असल तो अल्लाह ही है। अल्लाह के अलावा अगर किसी की अजमत, किसी का मकाम में आप मानेंगे तो ये इस्लाम नहीं है, ये शियत नहीं है, ये सुन्नियत नहीं है जी। हमें अल्लाह को सबसे बुलंद मकाम अल्लाह का है, मगर याद रहे कि अल्लाह भी हम इनके बगैर नहीं समझ सकेंगे जी। मेरे मौला ने फरमाया ये अल्लाह अकबर सारी दुनिया कहती है, छठे इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम अपने असहाब के साथ तशरीफ फरमाए, हजरत ने फरमाया सब अल्लाह अकबर कहते हैं। लोग अल्लाह अकबर का क्या मतलब निकालते हैं, क्या मतलब है अल्लाह अकबर का? आपने अपने एक चाहने वाले से पूछा कि क्या मतलब है अल्लाह अकबर का? उसने कहा मौला लोग ऐसा कहते हैं कि अल्लाह अकबर मिन कुल्ल शय, अल्लाह हर शय से बड़ा है और बुलंद है और अकबर है और बड़ा है।
جی جیسے ابھی آپ نے بے شک کہا، مولا نے فرمایا معاذ اللہ، جی تم شے کا مقایسہ اللہ کے ساتھ کرتے ہو؟ توحید ملے گی تو اہل بیت سے ملے گی۔ امام نے فرمایا لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ اکبر من کل شے، اللہ ہر شے سے اکبر ہے، بڑا ہے، تو حضرت نے فرمایا معاذ اللہ، اس کا مطلب ہے کہ شے کو مان لیا نا تم نے اللہ کے مقابلے میں، تم اللہ کے ساتھ شے کو مانتے ہو پھر مقایسہ کرتے ہو ان ساری اشیاء سے اللہ، تو ان کی حیثیت یہ ہے ہی نہیں، جن کا وجود ہی نہ ہو انہیں تم اللہ کے ساتھ مقایسہ کر رہے ہو۔ اس کا اصلی وجود ہے، ان کا عارضی وجود ہے، اس کا اصلی وجود ہے، ان کا عطائی وجود ہے، اس کا ذاتی وجود ہے، ان کا عرضی وجود ہے، بخشا ہوا وجود ہے، اسے کسی نے نہیں بنایا، انہیں اس نے بنایا ہے۔ تم مخلوق اور خالق کا مقایسہ کر کے کہتے ہو اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ مولا کے چاہنے والے کے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے، اس نے کہا مولا پھر آپ بتائیے کہ اللہ اکبر کا کیا مطلب ہے؟ تو اب کون بتائے گا کہ اللہ اکبر کیا ہے؟ اللہ اکبر کا کیا مطلب ہے وہی بتائے گا نا جو اللہ کو جانتا ہو۔ اب امام صادق کا جملہ سنیں، امام فرماتے اللہ اکبر من ان یوسف، جو اللہ کے بارے میں سوچا اور بولا جائے اللہ اس سے بڑا ہے۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ بھائی توحید پرستوں کا مجمع ہے، لہذا بات یہ ہو رہی ہے کہ وسیلہ تلاش کرو۔ تو قرآن مجید میں وسیلے سے متعلق میں نے عرض کیا کہ 2 آیتیں لفظ وسیلے کے ساتھ اور تقریباً 20 آیتیں ہیں کہ جس میں مفہوم وسیلہ ہے۔ حضرت یعقوب فرما دیتے نا اپنے بیٹوں سے، تھک تو نہیں رہے، فرما دیتے نا اپنے بیٹوں سے کہ بیٹا خود مانگو اللہ سے، خود کہو اللہ سے، مجھے کیوں وسیلہ بنا رہے ہو؟ مگر حضرت یعقوب نے کیا فرمایا؟ سوف استغفر لکم، میں اللہ سے کہوں گا کہ اللہ تمہیں معاف کر دے۔ بھائی میں باہر والوں کی تو آواز سن نہیں رہا کہ وہ میری کسی بات پہ سبحان اللہ کہہ رہے ہیں یا نہیں کہہ رہے ہیں، لیکن آپ ان کی نمائندگی میں کچھ گردن ہلاتے رہا کریں۔ یہ جو وسیلہ کہ اللہ تک جانے کے لیے، اللہ سے بات کرنے کے لیے مقربین درگاہ پروردگار کو ہمیں ڈھونڈنا ہوگا۔ جو مقرب درگاہ پروردگار ہوگا اس سے ہمیں جا کے کہ آپ اللہ سے کہیں کہ اللہ ہم پہ کرم کرے۔ یہ وسیلے کا مفہوم ہے، یہ پیغام ہے۔ اب ظاہر ہے میں بھی تو آپ ہی کے علاقے میں، آپ ہی کے ملک میں، آپ ہی کے ساتھ تو رہتا ہوں، آپ کے مزاجوں کو بھی جانتا ہوں۔ تو ہمارے درمیان یہاں تک کی گفتگو کے بعد ایک سوال آتا ہے ذہن میں، سوال ہم سے کیا جاتا ہے، اور وہ سوال یہ ہے کہ ہاں یہ جتنی مثالیں آپ دے رہے ہیں یہ سب ان کی زندگیوں کی ہیں۔ میرے علی بھائی اگر اللہ نے مجھے توفیق دی نا تو ایک کتاب لکھوں کہ زندگی میں جو اب تک میں کوئی 35-36 سال ہو گئے سفر کرتے ہوئے، جو اب تک ملاقاتیں رستوں میں ہوئی ہیں نا، ایئرپورٹس پہ، جہازوں میں، ان سب کو اگر لکھوں تو ایک بڑی کتاب بنے گی۔ اور الحمدللہ میں اسی حلیہ میں اس لیے رہتا ہوں کہ لوگ کوئی پوچھ لیں آ کر، ہاں ہمارے بارے میں خود سے فیصلے کر لیتے ہیں، ہم سے نہیں پوچھتے۔ تو بھائی کچھ بھی ہم جیسا بھی ہیں، ہم جو بھی ہیں تو ہم ہی بتائیں گے نا کہ ہم کیا کر رہے ہیں، کوئی اور تو ہمارے بارے میں فیصلہ نہیں کرے گا۔ ہم کر رہے ہیں نا یہ کام، تو ہم ہی اس کی تشریح بھی کریں گے۔ تو ایسے ہی ایک گفتگو جب وسیلے پر، ایک صاحب سے بڑا مضبوط آدمی تھا، اس نے مجھے کوئی 1.25 گھنٹے کی فلائٹ تھی اور 1.25 گھنٹے تک اس نے میں نے اس کی وجہ سے چائے بھی نہیں پی، رستے میں کوئی اونگ بھی نہیں لی، اور مسلسل میں ان کی باتوں کا جواب دیتا رہا۔ اور جب وہ یہاں آ کر اچھا لوہے الجھتا بھی تھا، اور پھر اس کے بعد پھر کوئی نیا مطلب نکالتا تھا، اور بہرحال بات ہو رہی تھی بڑی حسین۔ تو جب یہاں والی یہ والی جو ابھی والی گفتگو میں کر رہا تھا، یہ والی آئی گفتگو، تو کہنے لگا کہ یہ ساری مثالیں وہ ہیں جو ان کی زندگی میں تھیں، ان کی رحلت کے بعد ہم انہیں وسیلہ مان سکتے ہیں، اس پہ دلیل دیجئے۔
میں نے کہا میں نے آج پہلی دفعہ آپ سے سنا ہے شرک جائز اور شرک ناجائز. صلوات پڑھے تو میں عرض کرتا ہوں یہ کیا وہ تو زندگی میں مانگنا جائز یعنی شرک جائز، اور رحلت کے بعد مانگنا ناجائز اس لیے کہ شرک ناجائز ہے. کبھی شرک کی دو قسمیں ہوتی ہیں. شرک تو شرک ہے نا بھائی. اگر ان کی رحلت کے بعد مانگنا، ان سے بات کرنا ان سے شرک ہے تو زندگی میں کیسے حلال ہو گیا؟ یہ کیا بات ہوئی کہ زندگی میں جائز ہے زندگی کے بعد ناجائز ہے؟ جی مجلس ہو رہی تھی تو مجلس کے بعد ایک صاحب نے کہا کہ بانی نے کہا کہ ذرا آپ ادھر آ جائیے گا، آپ ادھر آ جائیے گا، آپ ادھر آ جائیے گا. وہاں لے گئے دوسری طرف. کہا یہاں آپ بیٹھے. بھائی وہاں جو سب کھا رہے تھے. کہا نہیں یہ حلال پیسوں کا تبرک ہے. اب بھائی میں نہیں بولوں تو ایک مشکل اور بولوں تو ایک اور مشکل، تو دونوں مشکلیں میری اوپر. کہنے لگے ذرا میں جو ان سب کے لائے جو معتبر ٹائپ لوگ تھے یہ سب حلال پیسوں کا تبرک ہے. تو وہ کیا ہو رہا تھا وہ جو سب کو کھلا رہے ہو؟ کہنے لگے وہ فضل ربی ہے. کیسا بدبخت ہے یہ انسان، رشوت کے پیسے کو بھی اللہ کا فضل بولتا ہے. اچھا اس موقع پہ آپ ذرا خاموش سے ہیں ذرا، کہیں کسی کی رگ تو نہیں دب رہی؟ اللہ ہم سب پہ رحم کرے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. تو بھائی جائز تو جائز ہے، ناجائز ناجائز ہے. توحید توحید ہے، شرک شرک ہے. اب یہ کیا بات ہوئی کہ یہ والا شرک جائز اور یہ والا شرک ناجائز؟ خفا تو نہیں ہوں گے نا آپ؟ آپ نے آج تک کبھی کسی سے سنا انبیاء راشدین؟ جب انبیاء راشدین نہیں ہو سکتے تو خلفاء راشدین کا کیا مطلب؟ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد پر. صلوات پڑھ لیں نبی اور آل نبی پر. اب ذرا میرا لہجہ میں اپنے الفاظ کو بدل رہا ہوں. زندگی میں جب ان سے مانگنا اور ان سے بات کرنا اور انہیں وسیلہ بنانا جائز تھا تو رحلت کے بعد ان کی حیثیت اور شخصیت میں کیا کمی آئی جو ناجائز ہے؟ پہلے بھی ان کی روح کی کمال کی وجہ سے، ان کی روحانی کمال کی وجہ سے ہم انہیں وسیلہ مان رہے تھے. تو مجھے بتائیے ان کی رحلت کے بعد ان کے روحانی کمال میں کیا کمی آئی؟ دلیل دینے جا رہا ہوں، عقلی نہ ہو تو نہ مانیے گا. انسان کی روح جب اس کے بدن کے ساتھ ہوتی ہے تو وہ بدن کی محتاج ہوتی ہے. میرا اور آپ کا بدن یہ دیوار پار نہیں کر سکتا مگر روح پار کر سکتی ہے. جب تک میری اور آپ کی روح ہمارے بدن میں ہے، بدن کی وجہ سے ہم دیوار سے نہیں گزر سکتے. یعنی بدن کے ساتھ روح ہو تو یا عالی مدد کہنا جائز. کائنات اور سرکار دو جہاں کی روح مبارک ان کے بدن مبارک سے علیحدہ ہو جائے اور سرکار کی روح مبارک بدن سے علیحدہ ہو جائے جسے رحلت وصال شہادت کہتے ہیں، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ روح سے مانگنا جائز نہیں ہے؟ بھائی جس کی روح بدن کے ساتھ تھی اور وہ 40 جگہ نظر آ جائے تو وہ رحلت کے بعد تو لاکھوں جگہ پہنچے گا. صلوات بر محمد و آل محمد.
بات میرا تو دل کر رہا ہے کہ ابھی آگے بڑھے. اب جب ہم قرآن مجید میں ان آیات کو دیکھتے ہیں جس میں اللہ ہمیں کہیں رجوع کرنے کا کہہ رہا ہے، وہاں رابطہ کرو، وہاں رابطہ کرو، تو ان میں سے ایک اور آیت ہمیں نظر آتی ہے. فَاسْأَلُوا حکم ہے، امر ہے، واجب کا صیغہ ہے. سوال کرو، پوچھو. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اگر تم جانتے نہیں ہو تو پوچھو اہل ذکر سے. اہل ذکر سے پوچھو، پوچھو، واجب ہے اہل ذکر سے اگر تم نہیں جانتے ہو. اب نہیں جانتے ہو کا دائرہ کتنا وسیع ہے. کیا کیا نہیں جانتے ہم؟ ایک لمبی لسٹ بھی ختم ہو جائے گی، ہم سے لسٹ بھی نہیں بن پائے گی کہ ہم کیا کیا نہیں جانتے. ہمارے علم کی لسٹ تو بن جائے گی، جہالت کی لسٹ نہیں بنے گی. ہماری معلومات کی فہرست تو بن جائے گی، مگر جو ہم نہیں جانتے اس کی فہرست نہیں بنے گی. تو اللہ نے کیا حکم دیا؟ جو نہیں جانتے ہو وہ اہل ذکر سے پوچھو. تو پھر اہل ذکر وہی ہونے چاہیے نا جو سب جانتے ہو، یعنی ان سے جو پوچھا جائے وہ جواب دیں. تو اب ایسا کون سا گھرانہ ہے جن سے جو پوچھا جائے وہ جواب دیں؟ یا نام آپ بتا دیجئے یا میں آپ کو تعارف کروا دیتا ہوں. ایک گھرانہ ایسا ہے جن سے جو پوچھا گیا ہے جواب ملا ہے، وہ وہی ہے جس کے سردار نے کہا سلونی سلونی خبر. بلندر صلوات پڑھ لیں گے محمد، صلوات بر محمد و آل محمد. وہ صرف مولا علی کا گھرانہ ہے، وہ صرف مولا علی کی ذات ہے، اور اس گھر کے مولا علی کے وہ بچے ہیں جنہیں نبی نے کہا یہ میرے جانشین ہیں. انہوں نے کہا جو چاہو پوچھ لو. ہم تو زمین کے رستوں سے زیادہ آسمان کے رستے جانتے ہیں جی. اور کوئی ایسا کبھی کوئی مثال نہیں ملی. میں طالب علم ہوں، مجھے آپ مثال کو لا کے دکھائیے کہ جہاں مولا علی نے یہ فرمایا ہو کہ ما ادری، مجھے نہیں پتا. ہاں، جواب نہ دینا اور ہے. یہ ہوا ہے کہ مولا نے جواب دینے سے گریز کیا ہے، مگر جواب نہ دینے پہ یہ نہیں کہا کہ مجھے نہیں پتا، بلکہ جواب نہ دینے کی علت یہ ہوتی تھی کہ سامنے والا اہل نہیں ہوتا تھا جواب کا. کسی سے سن کر آ گیا ہے کہ سوال کر لو، یہ خود اس قابل نہیں ہے کہ اسے جواب دیا جائے. یہ ہوا ہے لیکن یہ کہیں نہیں ہوا کہ مولا نے جواب نہ دینے پر فرمایا ہو کہ مجھے نہیں پتا. جی، مجھے مولا نے یہ کبھی نہیں فرمایا کہ میں نہیں جانتا اس کا سوال کا جواب کیا ہے. ہاں، قرآن مجید میں ایک آیت ہے، آیت یہ ہے ما تدری مل کتاب ولا ایمان. اے میرے حبیب، آپ جانتے ہی نہیں تھے کہ کتاب کیا ہے اور ایمان کیا ہے. تو میں ممبر سے اتروں گا تو کوئی میرا بھائی جو قرآن کا طالب علم ہوگا اور مجھ سے اختلاف کرتا ہوگا، اتفاق کرنے والے تو اتفاق کر رہے ہیں، لیکن اختلاف کرنے والا کوئی میرا بھائی مجھے روک لے گا. وہ کہے گا کہ مولانا کیا مولا علی سے افضل مولا نبی نہیں ہے؟ میں کہوں گا ہاں، مولا علی سے افضل سرکار دو جہاں ہیں، یعنی اللہ کے بعد رسول اللہ ہیں. رسول اللہ کے بعد اگر کوئی بڑا وجود ہے تو مولا علی کا ہے. تو جب مولا علی سے بڑا وجود رسول اللہ کا ہے تو رسول اللہ کے لیے تو اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ اے میرے حبیب ما تدری مل کتاب ولا ایمان. اب میں کیا کروں، میں ایک بڑی منطقی علمی کلامی بحث لے بیٹھا ہوں اور آپ کا ذوق سماعت مجھے مجبور کر رہا ہے کہ میں یہ بات پوری کروں. آپ مولا علی سے افضل نبی مولا کو مانتے ہیں؟ ہاں جی مانتے ہیں. تو مولا نبی کے لیے تو قرآن کہہ رہا ہے ما تدری مل کتاب ولا ایمان. اے میرے حبیب، آپ جانتے ہی نہیں تھے کہ ایمان کیا ہے اور کتاب کیا ہے. تو کیا کہیے گا؟ میں اس کو کیا جواب دوں گا؟ وہ میں آپ کو جواب دے رہا ہوں. پہلی بات تو یہ کہ یہ قرآن آج تو اترا نہیں ہے، یہ آیت آج تو آئی نہیں ہے جو میں پڑھ کے سنا رہا ہوں. یہ 1400 سال پہلے آئی تھی.
مجھ سے زیادہ ہمارے اساتذاؤں کے بھی استادوں نے ان آیتوں کو حل کیا ہوا ہے، ان سوالات کے جوابات نکالے ہوئے ہیں۔ میں تو مجلس میں ممبر پہ آ کے بیٹھ رہا ہوں، ان کتابوں کو پڑھ کر آپ کو سنا رہا ہوں۔ کوئی نیا کام تو ہے نہیں کہ جو کہا جائے کہ صاحب یہ کوئی نیا کارنامہ ہے، میرا کوئی کارنامہ، میرا صرف زیادہ مطالعہ ہے، میرا کام اگر ہوگا تو۔ جی یہ جو آیت ہے نا، ما تدری مل کتاب ولا ایمان، اے میرے حبیب آپ جانتے ہی نہیں تھے کہ کتاب کیا ہے اور ایمان کیا ہے۔ جی اس آیت کے بارے میں دو جملے کہوں گا۔ قرآن فہمی کا ذوق رکھنے والے بیٹھے ہیں، قرآن سمجھنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ پہلا تو جملہ میں کہوں گا کہ ایک آیت تمہیں اگر ایسی مل گئی ہے تو کچھ اور آیتیں بھی تو تم ڈھونڈ لیتے جن میں اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے ساری غیب کی خبریں آپ کو دے دیں۔ ذالک انباء الغیب نوحیہ الیک، اے میرے حبیب ہم نے غیب کی خبریں آپ پر وحی کی صورت میں اتار دی۔ تو اگر آپ کو یہ آیت نظر آ رہی ہے کہ ما تدری مل کتاب ولا ایمان، تو یہ آیت نظر کیوں نہیں آئی؟ ٹھیک ہے، یعنی دو طرح کی آیتیں ہمارے سامنے آ گئی نا، ایک آیت میں نبی کے علم کی نفی ہو رہی ہے اور ایک آیت میں نبی کے علم کا اثبات ہو رہا ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ ایک آیت پڑھ کر عقیدہ نہیں بنے گا، پورا قرآن پڑھ کر عقیدہ بنے گا۔ دوسری بات یہ کہ جتنے بھی، اب تھوڑا سا ذرا توجہ بڑھائیں گے، جتنے بھی نفی کے جملے ہیں نا، آپ کا میں ممنون رہوں گا اگر میری یہ بات آپ نے لے لی تو، جتنے بھی نفی کے جملے ہیں، نافیہ کلمات ہیں جی، ان کے دو مطلب نکلتے ہیں، اور جتنے اثباتیہ جملے ہوتے ہیں ان کا ایک ہی مطلب نکلتا ہے۔ پھر دوبارہ تکرار کر رہا ہوں، یہ ہر گرامر میں، صرف یہ عربی گرامر کا نہیں ہے اصول، میں ابھی اردو کا ترجمہ آپ کو سنا دیتا ہوں۔ ہر گرامر میں جملے گرامر کا حصہ ہے نا، جملہ بنانا، جس میں فعل ہوتا ہے، مفعول ہوتا ہے، فاعل ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جس میں جو ہے وہ مبتدا ہے، خبر ہے، اسمیہ جملہ ہے یا فعلیہ جملہ ہے، یہ سب گرامر کے موضوعات ہیں نا۔ گرامر میں اردو ہو، عربی ہو، انگلش ہو، ہر زبان میں جو نافیہ جملے ہوتے ہیں اس کے دو مطلب نکلتے ہیں، اور جو اثباتیہ جملہ ہوتا ہے اس کا ایک مطلب نکلتا ہے۔ زید نہیں ہے، اس کا کوئی اور جملہ مطلب نکلے گا؟ یہی نکلے گا، نہیں ہے، زید نہیں ہے۔ ایک مرتبہ کہا جاتا ہے زید کھڑا نہیں ہے، تو اس کے دو مطلب نکلیں گے، ایک مطلب تو یہ کہ بیٹھا ہے، اور ایک مطلب یہ کہ نہیں ہے۔ زید ہے ہی نہیں، زید کھڑا نہیں ہے، اس کا یہ ایک مطلب نکلے گا زید ہے ہی نہیں، اور اس کا یہ بھی مطلب نکلے گا کہ زید بیٹھا ہوا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ جتنے بھی آیات قرآن مجید میں، جتنی بھی آیات نبی کے علم سے متعلق یا نبی سے متعلق نافیہ جملے ہیں، ان کے دو مطلب نکلیں گے۔ تو آپ نے وہ ایک ہی مطلب کیوں لے لیا جو آپ کے مطلب کا ہے؟ آپ وہ مطلب لیتے کہ جس کے اندر فضیلت ثابت ہو رہی ہے۔ اب وہ کیسے؟ یہ جو جملہ ہے ما تدری، نافیہ جملہ ہے، ما تدری مل کتاب ولا ایمان، آپ جانتے ہی نہیں تھے کہ کتاب کیا ہو اور ایمان کیا ہے۔ اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ آپ تھے اور نہیں جانتے تھے، اور ایک مطلب یہ ہے کہ آپ تھے ہی نہیں جو جانتے۔ جب سے آپ ہیں، جب سے جانتے، آپ تھے ہی نہیں، آپ کا وجود ہی نہیں تھا۔ آپ جب بنائے گئے ہیں تو ہم نے آپ کو علم دے دیا، علم تو اس سے پہلے کا تھا۔ صلوات پڑھ لے ذرا محمد والے۔ میرے محترم مجمع اگر مجھ سے متفق ہے تو پھر میں مثال بدل کے مثال دوں۔ یعنی نافیہ جملے سے نبی کے عدم علم کو ثابت نہیں کیا جا سکتا، اثباتیہ جملے سے ثابت ہوگا معاذ اللہ، اگر کہیں کوئی لا کر دکھائے تو۔ آپ نہیں تھے، اللہ تو تھا نا، علم تو تھا نا، اللہ تھا یعنی اللہ کا کلام بھی تھا، اللہ تھا یعنی اللہ کا علم بھی تھا، کتاب خدا تو اللہ کا علم ہے نا۔ میں تھا، میرا علم تھا، آپ تھے ہی نہیں جو جانتے کہ کتاب کیا ہے۔
جب آپ ہوئے تو ہم نے آپ کو بتا دیا کہ کتاب کیا ہے اور ایمان کیا ہے۔ اللہ نے ان ہستیوں کی طرف ہمیں رجوع کرنے کا حکم دیا ہے کہ جو ہر بات کا جواب دیتے ہوں۔ بھائی کس کس نے مولا علی سے کیا کیا پوچھا میں بتاؤں؟ اور کوئی مجھے ایک مثال بتائے کہ علی نے کسی سے کچھ پوچھا؟ کوئی مثال نہیں ملتی۔ مولا علی نے کسی سے کوئی سوال جا کے نہیں کیا، مگر علی مولا سے آ کر سب نے سوال کیے۔ اور کیا ہے علی مولا کے علم کی بات؟ میں مختصر کروں کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، تو اہل ذکر وہ ہوں گے کہ جو ہر بات کا جواب دیتے ہوں، اور ہر بات کا جواب اس گھرانے نے دیا ہے، وہ علمی جواب ہو یا زندگی کے معاملات میں بند گلیوں سے نکلنے کا جواب ہو۔ ہماری زندگیوں میں ہر کچھ عرصے کے بعد بند گلی آ جاتی ہے، اور اس بند گلی سے نکلنے کا جواب بھی انہوں نے دیا ہے۔ کیسے جینا ہے، کیسے رہنا ہے، یہ انہوں نے بتایا ہے۔ مطمئن بھی رہو گے، پرسکون بھی رہو گے، اور سرخرو بھی رہو گے، اگرچہ شاید ذہنی طور پر اور بدنی طور پر تمہیں تکلیف آ جائے، مگر ضمیر تمہارا مطمئن رہے گا کہ تم نے ایسے زندگی گزاری جیسے زندگی گزارنا تھی۔ جی آپ دیکھ لیجئے کربلا، بتائیے وہ جو کربلا میں حسین مولا کے ساتھ قربان ہوئے وہ زندہ ہیں یا نہیں؟ وہ ایسے زندہ ہیں کہ آج میں زندہ ہوں اس پر مجھے شک کرنا چاہیے، مگر وہ زندہ ہیں اس پہ مجھے یقین ہونا چاہیے۔ اسی مجلس کے اندر ہزاروں کی تعداد میں لوگ ہیں، یہ سب حیات مانگنے آئے نا، یہ سب زندگی مانگنے آئے نا، اس سے جس پہ گھوڑے دوڑا دیے تھے۔ یہ جتنی بھی بہنیں، بچیاں، بھائی، بیٹے، یہ چھوٹے چھوٹے بچے، یہ مرد، یہ بزرگ، یہ خواتین، یہ جو آئے ہیں سب ہم لوگ، یہ سب امام حسین سے زندگی مانگنے آئے ہیں، زندگی کا چین مانگنے آئے ہیں، زندگی کا سکون مانگنے آئے ہیں۔ اور کچھ نہ کچھ ہم سب کو مل رہا ہے اس دروازے سے، کوئی نہیں ملے گا ایسا کہ جسے نہ مل رہا ہو۔ ہم سب مانگنے آئے نا، اور مل رہا ہے ہمیں۔ اس مجلس میں ایک جملہ مل گیا مجھے، اس مجلس میں گیا فلاں خطیب سے ایک جملہ، فلاں مرثیہ پڑھ رہے تھے تو ایک مصرے سے ہی میری ایک گتھی سلجھ گئی، فلاں نوحہ پڑھ رہا تھا اس کے ایک مصرے سے میرا ایک مسئلہ تھا جو 20 سال سے حل نہیں ہو رہا تھا، وہ ایک مصرے سے حل ہو گیا۔ کہاں سے ملا یہ جواب؟ حسین کے دسترخوان سے۔ وہ کہ جنہیں کربلا میں بھوکا رکھا گیا، وہ کہ جنہیں کربلا میں پیاسا رکھا گیا، وہ جنہیں گھیر کر مارا گیا، وہ جن کی زندگیاں ان کے لیے انہوں نے یہ سمجھا تھا کہ ہم تنگ کر رہے ہیں، زندگیوں کو تنگ کر رہے ہیں، ان کی زندگیاں دیکھیے آج ہم سے زیادہ وہ زندہ ہیں۔ آج 4 محرم میں ہے، آج کی مجلس میں میرا دل کہہ رہا ہے کہ حسین مولا کے کچھ اصحاب کو سلام کرتے ہیں۔ اصحاب بھی ہوں تو ایسے، میرے مولا نے فخر کیا ہے جب میرے مولا شب عاشور خیموں کے درمیان سے گزر رہے تھے نا، تو جب اہل بیت کے بیویوں کے خیموں کے درمیان سے گزرے تو ہر خیمے سے کسی نہ کسی بیوی کی آواز آ رہی تھی جو اپنے جوان کے ساتھ بیٹھی بات کر رہی تھی۔ مثلاً ایک خیمے سے آواز آئی جس خیمے میں ایک ماں ہے جو بیٹے کو لیے بیٹھی ہے، اور وہ ماں ہے جناب لیلا، اور وہ بیٹا ہے حضرت علی اکبر۔ ماں بیٹے سے یہ کہہ رہی تھی، اے میرے لال کل تمہیں بابا پہ سب سے آگے آگے جا کر قربان ہونا ہے، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ امام کی آنکھوں میں آنسو آئے، تھوڑا سا آگے بڑھے تو ایک اور خیمے سے ایک ماں کی آواز آئی جو 2 بیٹوں کو لیے بیٹھی تھی۔ وہ ماں ہے جناب زینب کبریٰ، اپنے اون و محمد کو لیے بیٹھی ہیں، اور اون و محمد سے فرما رہی ہیں، اے میرے لال، اے میرے بچوں، کل ماموں پر اپنی جان قربان کرنی ہے۔ دیکھو ایک میری جانب سے جائے گا، ایک بابا عبداللہ کی طرف سے جائے گا۔ پھر تھوڑا سا آگے بڑھے تو امام حسین کے کان میں ایک ماں کی آواز آئی
جس پر امام کی آنکھوں سے آنسو رکے نہیں، اور وہ ماں تھی جو اپنے بچے کو لیے ہوئے تھی، اور وہ بیٹا تھا قاسم ابن حسن، اور وہ ماں ہے جناب ام فروا زوجہ امام حسن مجتبی، اپنے بیٹے سے کہہ رہی ہیں کہ کل چچا پہ جان قربان کرنی ہے۔ مگر سنیں گے زیادہ رہو، ایک خیمے سے تو ایسی آواز آئی جو حسین پھر اس خیمے میں چلے گئے، اور وہ ایک ماں ہے جو جھولا جھلا رہی ہے، اجرکم اللہ اجرکم اللہ، اور جھولا جھلاتے کہہ رہی ہے اے میرے علی اصغر، تم تو گھٹنیوں بھی نہیں چل پاتے، تم کل اپنے بابا پہ اپنی جان کیسے قربان کرو گے؟ امام خیمے میں آ گئے، جناب علی اصغر کے پیشانی کا بوسہ دیا اور فرمایا اے رباب، تمہارا بچہ سب سے آگے نظر آئے گا۔ تم کہہ رہی ہو تمہارا بچہ گھٹنیوں بھی نہیں چل پاتا، تمہارا بچہ تو کل کربلا میں سب سے آگے نظر آئے گا، اس کی قربانی سب سے بڑی قربانی ہوگی۔ پھر امام حسین ان خیموں سے نکل کر اس طرف گئے ہیں جو اصحاب کے خیمے ہیں، اصحاب حسینی کے خیمے ہیں۔ کل سے میں شہزادوں کے مصائب پڑھوں گا، آج یہ چند جملے مجھ سے سن لیجئے۔ جب امام ان خیموں کے درمیان گئے تو امام سے آ کر جناب حبیب ابن مظاہر نے فرمایا کہ مولا ہمارے ساتھ ذرا ایک بڑے خیمے میں آ جائیں۔ امام کو ایک بڑے خیمے میں لے گئے جس خیمے میں سارے اصحاب جمع پہلے سے تھے۔ امام نے ان سب کو دیکھ کر فرمایا تم کیا چاہتے ہو؟ کہ مولا ہم اپنی وفاداری کا اظہار چاہتے ہیں، ہم آپ سے وفادار ہیں، اس کا اظہار چاہتے ہیں۔ امام نے فرمایا تمہاری وفاداری میں نے قبول کی، دیکھو کل جو دن آنے والا ہے یہ دشمن میرے خون کے پیاسے ہیں، یہ تمہیں نہیں مارنا چاہتے، میں تم سے بیعت اٹھا لیتا ہوں، تم اپنے گھروں کو واپس چلے جاؤ۔ تھوڑی دیر تک دیکھا کہ کوئی اپنی جگہ سے ہلا نہیں، تو امام نے فرمایا شاید تم جاتے ہوئے شرمندہ ہوگے، شرمندگی تمہیں ہوگی، تو میں خیمے کا چراغ بجھا دیتا ہوں، میں خیمے میں اندھیرا کر دیتا ہوں تاکہ تمہیں جاتے ہوئے شرمندگی نہ ہو۔ جب امام حسین نے چراغ کی لو کو بجھایا نا اور کچھ دیر کے بعد چراغ جلایا گیا تو کوئی اپنی جگہ سے ہلا نہیں تھا، بلکہ حضرت حبیب ابن مظاہر نے اپنی تلوار نکالی ہوئی تھی اور یہ فرمانے لگے مولا اگر آپ کہیں تو ہم اپنے ہاتھوں سے اپنی گردنیں کاٹ لیں مگر ہم آپ کو چھوڑ کر نہیں جائیں گے۔ اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ اس وقت امام حسین نے فرمایا تم میں سے اگر کوئی میرے یہ سمجھتے ہو کہ تم کل قیامت میں کیا جواب دو گے تو میں تمہیں ضمانت دیتا ہوں کہ جنت کی ضمانت حسین کی ہے، اگر تم مجھے چھوڑ کر بھی چلے گئے تو جنت تمہاری میں ضمانت دیتا ہوں۔ مگر کوئی جانے کو تیار نہیں ہوا۔ پھر امام نے وہ فہرست نکالی جو نبی نے سرکار دو جہاں نے امام حسین کو دی تھی کہ تمہارے ساتھ کربلا میں کون کون شہید ہوگا، تو حضرت نے اپنے شہداء کے نام پڑھ کے بتائے، وہ سب وہاں موجود تھے۔ اس لسٹ میں، اس محضر نامے میں، اس شہادت نامے میں کچھ نام ایسے بھی تھے جو وہاں نہیں تھے، جو صبح عاشور آئیں گے امام حسین کے لشکر میں۔ جی یزیدی لشکر سے کچھ لوگ آئے، ہور آیا صبح کے وقت میں، وہ نام اس وقت میں رات والی لسٹ میں نہیں تھے، وہ رات والی لسٹ میں تھے مگر وہ لوگ وہاں نہیں تھے۔ تو امام نے فرمایا یہ نام میرے پاس جو ہیں تم سب موجود ہو، تمہارے علاوہ بھی کچھ لوگ آئیں گے جو کل میرے ساتھ قربانی دیں گے، شہید ہو جائیں گے۔ یہ کہہ کر امام خیمے سے نکلنا چاہ رہے تھے تو خیمے کے کونے میں کھڑے ہوئے حضرت قاسم تھوڑا سا قریب آئے اور لگا کہ امام سے کوئی بات کرنا چاہتے ہیں۔ تو امام حسین نے توجہ فرمائی، فرمایا قاسم کچھ کہنا چاہتے ہو؟ تو حضرت قاسم نے فرمایا چچا جان میرا نام بھی فہرست میں ہے، میں بھی کل شہید ہونے والوں میں ہوں۔ حضرت قاسم امام حسن کے یتیم بیٹا، حضرت امام حسین کے بھتیجے، فرمایا چچا میرا نام بھی شہیدوں کی فہرست میں ہے۔ تو امام حسین نے فرمایا بیٹا تم تو بہت بڑے ہو، تمہارا بھائی علی اصغر بھی شہید ہوگا۔ بس جیسے ہی یہ جملہ سنانا ایک انگڑائی لی حضرت قاسم نے۔ حضرت قاسم کے کمر میں پٹکا بندھا ہوا تھا، انگڑائی لینے پہ پٹکا کھل گیا تو آگے بڑھ کے فرمانے لگے چچا جان کیا یہ خیموں میں گھسائیں گے؟ میرا بھائی تو خیمے میں ہے۔
فرمایا نہیں قاسم، میں علی اصغر کو میدان میں لے جاؤں گا۔ بہت گریہ ہو گیا، آپ نے گریہ کر لیا۔ یہ ساری رات شب عاشور اصحاب کی کیفیت تھی۔ جب عاشور کا دن نمودار ہوا، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، مجھے جلدی نہیں ہے، آپ کی آنکھوں میں آنسو ہیں، اللہ آپ کو اس کا اجر عطا فرمائے۔ ایام گریہ کے ہیں، ایام پرسے کے ہیں۔ جب دوسرا دن نمودار ہوا، عاشور کا دن آیا، تو اصحاب امام حسین ایک پر ایک قربانی دے رہے تھے۔ انہی اصحاب میں سے، اجرکم اللہ، انہی اصحاب میں سے ایک قربانیوں کا سلسلہ جاری رہا، اور ایسا وقت آ گیا کہ نماز ظہرین کے لیے امام حسین نے نماز جماعت کا اعلان کیا۔ اذان ہوئی، امام حسین کا مصلی لگایا گیا۔ توجہ، رونے والوں کے ذہنوں کو چاہتا ہوں کربلا میں رہیں، کہ ایک مرتبہ امام حسین نے نماز جماعت جیسے ہی شروع کی تو وہاں سے آواز آئی کہ حسین کو نماز نہ پڑھنے دیا جائے، اور تیر برسانا شروع کیے۔ دوسری صف میں کھڑے تھے سعید ابن عبداللہ، سعید ابن عبداللہ علیہ السلام رضوان اللہ تعالی علیہ، امام حسین کے شہزاد کربلا میں شہید ہونے والوں میں ایک نام۔ جیسے ہی آواز ان کے کان میں آئی، ابھی وہ تکبیر باندھنے والے تھے کہ وہ وہاں سے نکلے اور امام حسین کے سامنے آ کے کھڑے ہو گئے۔ امام نماز پڑھا رہے ہیں، وہ ان کے سامنے آ کے کھڑے ہو گئے۔ اب وہاں سے تیر آ رہا ہے، تو جو تیر آتا تھا نا، وہ اپنے اوپر لے لیتے تھے۔ کبھی ڈھال سے روک لیتے تھے، کبھی تلوار سے توڑ دیتے تھے، مگر وہاں سے تیروں کا مہ تھا، بار بار تیر آ رہے تھے۔ تو سعید کے بازوؤں پہ بھی تیر لگے، سینے پہ بھی تیر لگے، پیروں میں بھی تیر لگے، اور کہتے ہیں کہ بہت سے تیر لگے تھے، اور اتنے تیر لگ گئے تھے کہ سعید کو گر جانا چاہیے تھا، مگر وہاں تیر لے رہے ہیں، وہاں حسین کی آواز سن رہے ہیں کہ نماز کہاں تک پہنچی ہے۔ جیسے ہی امام حسین نے سلام آخر کہا نا، السلام علیکم ورحمت اللہ، سعید کو تو بہت دیر پہلے گر جانا چاہیے تھا، مگر جیسے ہی امام حسین کی آواز سلام آخر کی آئی، اب سعید سے رکا نہیں گیا، سعید زمین پر گر گئے۔ امام نے مصلی چھوڑا اور سعید کا سر اپنے زانوں پر لے لیا۔ سنیں گے اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ جنہیں رونا آ رہا ہے اپنی آوازوں کو آزاد کریں گے، جن کے مذہب میں رونا جائز ہے وہ تکلف نہ کرائیں۔ امام نے سعید کا سر اپنے زانوں پر لے لیا، سعید نے سر ہٹا دیا۔ امام نے پھر زانوں پر لیا، پھر سعید نے ہٹا دیا۔ تو امام نے پیشانی کا بوسہ دیتے ہوئے فرمایا، سعید تم اپنا سر میرے زانوں سے کیوں ہٹاتے ہو؟ تو فرمانے لگے، مولا یہ شہزادوں کی جگہ ہے، مولا یہ سکینہ کی جگہ ہے، یہ علی اصغر کی جگہ ہے، کہاں مجھ جیسا غلام، کہاں حسین کا زانو۔ اجرکم اللہ۔ فرمایا سعید، خون بہ رہا ہے، حضرت سعید کے بدن سے خون بہ رہا ہے۔ فرمایا سعید کوئی وصیت ہو تو کرو، سعید کوئی وصیت ہو تو کرو۔ تو سعید نے کہا، مولا حبیب کہاں ہے؟ حضرت حبیب ابن مظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ، امام حسین کے وہ صحابی ہیں جو نبی کے صحابی بھی ہیں۔ کہنے لگے حبیب کہاں ہے؟ حبیب ابن مظاہر کہاں ہے؟ تو حبیب کچھ عقب میں کھڑے تھے۔ امام نے فوراً فرمایا، حبیب کو بلاؤ، آخری لمحہ ہے نا، کسی بھی وقت شہید ہو جائیں گے۔ حبیب قریب آئے، سرہانے بیٹھ گئے۔ تو حبیب سے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، اپنا کان میرے منہ کے قریب لاؤ، اپنا کان میرے منہ کے قریب لاؤ۔ حبیب جھکے اور اپنا کان ان کے منہ کے قریب لے گئے، تو آہستہ سے کہنے لگے، حسین کو چھوڑ کے نہ جانا، حسین غریب ہوتے جا رہے ہیں، تمہارے آنے سے حسین کو بڑی ڈھارس ہے۔ اجرکم اللہ۔ پھر اچانک سعید مسکرانے لگے سعید ابن عبداللہ۔ امام نے فرمایا، سعید تمہارے مسکرانے سے مجھے سکون مل رہا ہے۔ سعید ماشاءاللہ ماشاءاللہ کہ مولا میں اس لیے مسکرا ہوں، میرے سرہانے رسول اللہ آ گئے ہیں، مجھے ایک فرما رہے ہیں میں تمہیں جنت میں لے جانے کو آیا ہوں۔ پھر کچھ گفتگو کی تو پھر سعید کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی۔ امام سمجھ گئے، امام نے فرمایا، اب کیوں مسکرائے ہو؟ کہ مولا میرے سرہانے علی آ گئے ہیں، نبی اور علی کہہ رہے ہیں تم نے میرے بچے کی حفاظت کی ہے، میں تمہیں جنت میں لے کے جانے کے لیے آیا ہوں۔ عزادارو بس آخری جملہ، بس یہ جملہ کہہ کر سعید نے آنکھیں بند کر لی اور آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔
تو امام نے فرمایا زخموں کی تکلیف ہو رہی ہے، تمہارے بدن پہ جو زخم لگ گئے اس کی تکلیف ہو رہی ہے۔ سعید نے آنکھیں بند کی ہوئی، آنسو جاری ہیں۔ امام نے فرمایا سعید کیوں رو رہے ہو، کیا بات ہے؟ کہا مولا میرے سرہانے فاطمہ زہرا آ گئے، مجھے کہتی ہے میرے بچے کی حفاظت کی ہے، سیدہ تمہاری ضمانت لیتی۔ اللہ رے غربت اہل بیت، اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ یا اللہ ان آوازوں پہ رحمت نازل فرما، رونے والوں کی توفیقات میں اضافہ فرما، رزق میں عزت میں اضافہ فرما، بچیوں کا مقدر بہتر فرما، نوجوانوں کو تعلیم تقوی روزگار عطا فرما، خواتین کی پاک دامنی کی حفاظت فرما، علماء کرام کو تقوی پرہیزگاری، قوم و ملت کو اطاعت و فرما برداری، ملک کے خداداد پاکستان کی حفاظت عطا فرما، سرحدوں کی حفاظت فرما، داخلی شہروں کی حفاظت فرما، نظریات کی حفاظت فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ یا حسین یا حسین۔